اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو کھینچتا ہے اور اندھیرا کتوں آ گیا، کیسے آ گیا، روشنی کہاں سے آ گئی؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس اکیلے اللہ شہنشاہ نے زمین کو بچھایا۔ کتنے بلڈوزر اللہ نے لگائے ہوں گے زمین کو بچھانے کے لیے؟ 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، کوئی بلڈوزر؟ اخرج منہا ماءہا، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاہا، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ نے لگائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ آسمان کا پانی، انا صببنا الماء صبا، بارش تیرے اللہ نے اتاری، بادل، علم تر ان اللہ یجزی صحابہ، اور غور تو کرو بادلوں کو، اب تو تم جہازوں میں جماتے جاتی ہیں، جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں؟ اور برسا کیسے ہے؟ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، پانی کو اس میں کٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ کٹھا کرتا ہے۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر سے، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر اللہ اسی طرح اتارتا اسی رفتار سے تو گنجے کو ایک ہی قطرہ کافی تھا۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر سے، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر اللہ اسی طرح اتارتا اسی رفتار سے تو گنجے کو ایک ہی قطرہ کافی تھا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا۔ یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ، تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے۔ کوئی پلاسٹک کا پردہ ہے، کوئی اینٹوں کا پردہ ہے، کوئی شیٹ کا پردہ ہے؟ نہیں، امر، حکم، میٹھے پانی تو بھی مخلوق ہے، کڑوے پانی تو بھی مخلوق ہے۔ تو نے ادھر نہیں جانا، تو نے ادھر نہیں جانا۔ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے، اتنی بدبو پیدا ہوتی۔ نمک کو تیزاب بنا دیا، تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الانبار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ بچوں اکثر تو ماشاءاللہ نو عمر نوجوان نسل آئی ہوئی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب نوجوانوں کو دیکھ کر۔ یہی
عمر ہوتی ہے صحیح بنیاد رکھنے کی اور غلط بنیاد رکھنے کی، تو ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ لے کر آیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتے، اللہ لے جائے گا۔ اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ساری کائنات اللہ کے ارادے سے بنی۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، ابھی میں نے پڑھی یہی تلاوت کی، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ بناہا، تیرے اللہ نے اسے بنایا، خلقہا، تیرے اللہ نے بناہا، فسواہا، اور اس کی چھت کو برابر کیا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ چھوٹی سی چھت ہے، 1 2 3 4 ستون اس کو تھامے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر عمد کوئی تک وکھاؤ میں نوی کھمبا، کوئی ستون، کوئی تھم وکھاؤ، اتنا بڑا جو میں نے آسمان کھڑا کیا ہے۔ پھر اگر چھت کے نیچے یہ نہ ہو ترقی، تو چھت پھٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتا ہے، مَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، دیکھو اتنا بڑے آسمان میں کہیں کوئی پھٹا ہے؟ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ، پھٹے نہیں تو جھک جاتا ہے، لپھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لپھن وکھا دیو، هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ، دوبارہ دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، ویکھی جاؤ ویکھی جاؤ ویکھی جاؤ، ینقلب الیک البصر، تیری آنکھیں لوٹیں گی کیسے؟ خاسئا، ناکام، وہو حسیر، تم اپنے رب کے آسمان میں کیا ایک چیونٹی میں بھی عیب نہیں دکھا سکتے۔ چیونٹی کو کتنا نظر آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر، چیونٹی کو نظر آتا ہے 1 سینٹی میٹر۔ اس کی لائن کبھی دیکھیے کیسی ہوتی ہے؟ کبھی ڈنگی ویکھی، کبھی ٹیڑھی ویکھی، یہ کون سکھاتا ہے؟ ذرا سا شہد کا قطرہ ٹیبل پہ لگا تو تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیوں کا مجموعہ اکٹھا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو نک کی ساڑھا تو نک کے ایڈا وڈا ہے، تو ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، انہیں خوشبو کیسے آ گئی؟ وہ کیسے ساری اکٹھی ہو گئی؟ وہ کہاں سے آ گئیں؟ چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی، اتنی سی چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا بڑا وزن اٹھا سکتی ہے۔ جتنا تمہارا وزن ہے تسی اتنا ہی چاہتے کہ کھا دو، جتنا ہمارا وزن ہم اتنا ہی اٹھا کے دکھا دیں، نہیں اٹھا سکتے۔ اور اتنی حقیر مخلوق، اتنی حقیر مخلوق، اور وہ اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے۔ یہ خلاق العلیم، اس اللہ زبردست شہنشاہ کی تخلیق ہے۔ اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، کہ تیرے رب نے آسمان کے میں رات کو نکالا،
آسمان کے نیچے دن کو نکالا، آسمان رات آ جاتی ہے تو سب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، جیسے لباس تمہیں چھپا لیتا ہے رات تمہیں چھپا لیتی ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو کھینچتا ہے اور اندھیرا کتوں آ گیا، کیسے آ گیا، تو روشنی کہاں سے آ گئی؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس اکیلے اللہ شہنشاہ نے زمین کو بچھایا۔ کتنے بلڈوزر اللہ نے لگائے ہوں گے زمین کو بچھانے کے لیے؟ 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، کوئی بلڈوزر؟ اخرج منها ماءها، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاها، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساها، پہاڑ اللہ نے لگائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ آسمان کا پانی، انا صببنا الماء صبا، بارش تیرے اللہ نے اتاری، بادل، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، اور غور تو کرو بادلوں کو، اب تو تم جہازوں میں جماتے جاتی ہیں، جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں؟ اور برستا کیسے ہے؟ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، پانی کو اس میں کٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ کٹھا کرتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخار بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں۔ سمندر کی سطح سے 15 ارب ٹن ایک سیکنڈ میں پانی بخار بن کے اوپر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جب موجیں آتی ہیں تو بلبلے پھٹتے ہیں، ہوا بلبلوں کے باریک ذروں کو پانی سمیت اوپر اٹھاتی ہے، ان میں نمک ہوتا ہے، وہ نمک اوپر جا کے جمع ہو جاتا ہے، اللہ بخارات کو اٹھاتا ہے، پوری دنیا کو بخارات سے گھیرا ہوا ہے۔ جب اللہ بارش کا ارادہ فرماتا ہے تو ایک جگہ کے بخارات کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ٹھنڈے ہوتے جاتے ہیں، نمک بھی ٹھنڈا کرتا ہے، پھر وہ قطرے بنتے ہیں، پھر جب وہ قطرے بنتے ہیں تو وہ موٹے ہوتے ہیں، جب وہ موٹے ہو جاتے ہیں تو ہوا ان کو اٹھا نہیں سکتی، تو ایک دم اللہ انا صببنا الماء صبا، تیرے رب نے پانی کو اتارا، کیا عجب انداز میں، کیا عجب انداز میں، کیا عجب انداز ہے۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر سے، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر اللہ اسی طرح اتارتا اسی رفتار سے تو گنجے کو ایک ہی قطرہ کافی تھا، کھوپڑی میں سوراخ ہو جاتا، بالوں والے کو 2 کافی ہو جاتے، اور یہ اتنا بڑا چھت ہے جس میں لوہا ہی لوہا ہے، اس کے 10-12 قطرے کافی دے، اندر سوراخ، زمین میں سوراخ، سڑکوں میں سوراخ، ہر جگہ سوراخ، کھوپڑیوں میں سوراخ، گھروں میں سوراخ،
کہیں کوئی بچ سکتا تھا؟ میرے رب نے کہا سببنا الماء صبا۔ اللہ ہمیں قرآن کا ذوق نصیب فرمائے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بارش برسائی، برسانا، ہم نے بارش کو برسایا بڑے انوکھے انداز میں۔ کیا انداز ہے؟ 558 کلومیٹر ہے، بیچ میں ہوائی سپیڈ بریکر ہے۔ جب سپیڈ بریکر آتا ہے تو گاڑی کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اتنے سپیڈ بریکر ہیں کہ جب وہ پانی نیچے آتے 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 میری کھوپڑی پہ آتا ہے، چھت پہ آتا ہے، تو اس کی رفتار ہوتی ہے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ 500 کلومیٹر کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، اس کی رفتار رہ جاتی 8 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ انا سببنا الماء صبا۔ پھر کیا کیا؟ ثم شققنا الارض شقا۔ پھر تیرے رب نے زمین کو پھاڑا۔ پھر کیا کیا؟ فاسکناہ فی الارض۔ پھر تیرے رب نے زمین میں پانی کو ذخیرہ کر دیا، اس کے مساموں میں پانی بھر دیا۔ اگر اللہ کہتا 60 سال کا پانی کٹھا کر لو ٹینکی، کون کٹھا کرتا؟ نل کا لگاؤ، پانی تازہ نکالو۔ اور آپ کو عجب بات بتاؤں، پوری دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہوگا جو آپ روز پیتے ہیں؟ پوری دنیا میں زمین میں میٹھا پانی صرف 3%۔ 97% کھٹا، کھارا، کڑوا، کسیلا پانی ہے۔ سمندر دیکھ لو، 71% سمندر ہے اور 29% زمین ہے، تو 71% پانی کھارا، کھٹا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا۔ یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں۔ یہاں نل کا کھودا کڑوا پانی، یہاں نل کا کھودا میٹھا پانی، یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ملتے؟ سمندر کا پانی زمین میں کیوں نہیں جاتا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ۔ تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے۔ کوئی پلاسٹک کا پردہ ہے، کوئی اینٹوں کا پردہ ہے، کوئی شیٹ کا پردہ ہے؟ نہیں، امر، حکم۔ میٹھے پانی تو بھی مخلوق ہے، کڑوے پانی تو بھی مخلوق ہے۔ تو نے ادھر نہیں جانا، تو نے ادھر نہیں جانا۔ میرے بندوں کو میٹھا پانی ملتا رہے، اس لیے تم نے کڑوے میں نہیں جانا، اور میرے بندوں کو بارش ملتی رہے۔ سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی۔ کیا عجیب بات! اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی، سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی، اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی، اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے، اتنی بدبو پیدا ہوتی۔ نمک کو تیزاب بنا دیا، تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، اور نمکین پانی سے بخارات اڑتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں، وہاں ٹھنڈ پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس کے نیچے پھر اس پر اللہ کا امر آتا ہے، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھ تیرا بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے۔ ہم پہلے گھوڑے ہوتے تھے نا، اب تو گھوڑے ٹانگ کے ختم ہو گئے، تو جب سست ہوتا تھا تو چھانٹا مارتا تھا، یہ ہوتا ہے
یسجی چھانٹا مارو ہے وہ تیز ہو گیا. ویکھیا تھا کرو تیرا رب بادلوں کو کیسے بھگاتا ہے، کیسے ہونکتا ہے، کیسے چلاتا ہے، نہ نیچے آنے دیتا ہے اب وہ اوپر جانے دیتا ہے، ایسی جگہ رکھتا ہے جہاں ٹھنڈک بھی ہو جائے، جہاں پانی آئے تو انسانوں کو وہ پہنچے بھی صحیح. ثم یؤلف بینہ، پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، اوپر نیچے ان کی تہیں بنا دیتا ہے. فتر الودق یخرج من خلالہ، کبھی بارش کے قطروں کو دیکھا تو کرو کہ انہیں کون اتارتا ہے، انہیں کیسے اتارتا ہے. ایک دھار بن کے آتا پانی، اگر پانی دھار بن کے آتا تمام ہو جاتی ساری کائنات. قطرہ 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 بکھیر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے. صرف آج جو بارش ہوئی ہے وہ نہیں، آدم سے لے کر بارشیں شروع ہوئی اور آج تک ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی. ان سارے لا تراہ العیون، پوری حدیث سنو، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس سے آنکھ دیکھ نہیں سکتی. میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں. ولا تخالطہ قانون، تیرا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، نہیں آ سکتا. ولا یصفہ الواصفون، کوئی اس کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ اکبر کا ہم سب، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب بہت چھوٹا اور کمزور مطلب ہے. اللہ اکبر، شع نور محمد وبدت لوائحہ بہذا المشہد والیمن خیم فی جوانبہ التی ابدا تغص بکل حبر مرشدی. اور پرانا شعر یاد آیا، اللہ اکبر من ان یوصف، جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے. اللہ پہاڑ سے بڑا ہے. یہ کوئی گالے کرن، یہ ہمارے چوبے تبلیغ والے کہتے تھے تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے. اللہ نے بھی حسن نہ ہوئے گا وہ یہ کیتی جاتی، مجھے دکان کے سامنے لا رہا ہے تیری زمین چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اور تیری تجارت چھوٹی ہے اللہ بڑا. ارے وہ یہ تو کچھ، اللہ نے ایک فن سے کوئی جماعت پیدا کی، ان کو کہتے ہیں صدلوکا. صدلوکا ویسے انگوٹھا کر دے، اس سے ناخن اور ساتوں سمندر آ جائیں گے، قطرہ نیچے نہیں جائے. صدلوکن اچانک ہی یاد آئی پڑے کچھ زمانے کے بعد، اس کے انگوٹھے کے ناخن پر 7 سمندر ڈال دو، پانی نیچے نہیں گرے گا. تو کیسا خلاق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے فرمایا تھا زمین آسمان کو ایتیا طوعا و کرہن، جھک جاؤ میرے سامنے خوشی یا ناگواری سے. اگر یہ نہ کرتے تو پھر تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا اور 7 زمین آسمان کو نگل جاتا. یہ جو ہمارا خلا ہے، ہمارا خلا، اس کو یہاں سے چل کے یہاں تک جانے کے لیے روشنی کی رفتار ہے 1,00,000
86,000 میل فی سیکنڈ، 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ ایک جہاز یہاں سے اڑے 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے، اور 90 ارب سال اڑتا رہے، پھر جا کر دوسرے کنارے پر گئے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی ہے، یہ تو میں چھوٹی سے جو بھی میں بنائی، آسمان اس سے اوپر، دوسرا اس سے اوپر، تیسرا اس سے اوپر، چوتھا اس سے آگے، پانچواں اس سے آگے، چھٹا اس سے آگے، ساتواں اس سے آگے، جنت اس سے آگے، کرسی اس سے آگے، عرش اس کے آگے۔ عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے، جس میں ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ یہ تیرا رب ہے، لا یصفہ الواصفون، اللہ اکبر من ان یوصف۔ یہ ہے اکبر کا اصل معنی کہ تیری جتنے بھی تعریف کریں تو اس سے بڑا ہے، تجھے جتنا بھی بیان کریں تو اس سے بڑا ہے۔ خود میرا رب فرماتا ہے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سمندروں کو سیاہی بنا دو، وَالْبَحْرُ يُمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، ایک نہیں 7 سمندر سیاہی بنا دو، اور پھر بیٹھ جاؤ اور میری تعریف لکھو، اور لکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ۔ تم بھی لکھو، جن بھی لکھیں، فرشتے بھی لکھیں، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل بھی، عرش کے فرشتے بھی، 1,24,000 نبی بھی، 5 بڑے رسول بھی، محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے میری تعریف لکھو۔ سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو۔ یہ ہے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر تعریف سے بڑا ہے۔ ہر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لا یصفہ الواصفون ولا تعیرہ الحوادث، اس پر حادثات کا اثر نہیں ہوتا، ولا یخشی الدوائر، زمانے کی نرنگیوں سے وہ ڈرتا نہیں، انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں۔ یعلم عدد قطر الامطار، یہ لفظ سنانے کے لیے پیچھے سے میں آیا ہوں۔ اللہ تیرا رب بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، تیرا رب درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے، اور درخت صرف ہی نہیں، کپاس کے پودے میں کتنے پتے ہوتے ہیں، دھان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، گندم میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بیلوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں، پیپل میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بوہر میں کتنے پتے ہوتے ہیں۔ میں افریقہ گیا ہوں تو وہ درخت کے جنات کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، اور میرا رب کہتا ہے ساری کائنات کے، سارے درختوں کے، سارے بیلوں کے، ساری فصلوں کے، سارے باغات کے پتوں کو تیرے رب نے 1 2 3 کی طرح گنا ہوا ہے۔ کتنے گر گئے تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے کھڑے ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے پھل ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے تیرے اللہ کو پتہ ہے۔ حیدرآباد میں آم پیدا ہوا، نام لکھا ہوا ہے میاں چنو کے آدمی کا، اسے وہاں سے رکوں پہ اٹھاتا ہے، اسے میاں چنو کی منڈی میں لاتا ہے، پھر روزانہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، فرشتہ کھڑا تھا، چھڑ دے حضرت ادریس کا نام ہے، کہ بنائی کے لیے دباؤ
دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، کھٹ کے پھر ادریس آتا ہے، چل گندا ہے چاہے گلا اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے کہ تیرے رب نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ حیدرآباد میں ہوگا پر کھائے گا ادریس، حیدرآباد میں ہوگا کھائے گی زینب۔ یہ میرے رب کی رزاقیت ہے، رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ تیرا رب زبردست رازق ہے، چیٹی کو نہیں بھولتا، کیڑے کو نہیں بھولتا، پرانے کو نہیں بھولتا، سانپ کو نہیں بھولتا، بچھو کو نہیں بھولتا۔ تجھے بھول جائے گا کہ ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعیب خلقہ، میرے بندے میں نے 7 زمینیں بنائیں، میں نے 7 آسمان بنائے، میں نہیں تھکا، میں نہیں تھکا۔ فیوحینی ریف عیش اسوقہ الیک، تجھے ایک روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، تو کیوں کہتا ہے کتھو کھاواں، کیوں کہتا ہے تیمیں کھاواں، کیوں کہتا ہے رشوت تو بغیر کم نہیں، جھوٹ تو بغیر کم نہیں، حرام تو بغیر کم نہیں، ملاوٹ تو بغیر کم نہیں، کیوں کہتا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، تم ساری کائنات کٹھے ہو کر قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسألونی، سارے مانگو، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، کیڑے بھی، مچھلیاں بھی، مانگو سارے، میں سب کا چاہت دے دوں، اور میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کبھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ پھر مسلمان کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کیسے کاروبار کرو، ملاوٹ نہ کرو تو کیسے روٹی کھاؤں، رشوت نہ دو تو کیسے روٹی کھاؤں؟ کبھی اللہ کو آزما کے تو دیکھ۔ یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار عدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جہاں تک رات جاتی ہے اللہ جانتا ہے، جہاں تک دن جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ ایک مثال دیتا ہے، وہ فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، کالی رات ہے نا، چاند کچھ تو نکلا ہوا ہے، چاند بھی غائب ہو، تارے بھی سو جائیں، رات اندھیری ہو، کالے بادل ہو، اور کالا پہاڑ ہو، اور کالی چٹان ہو، اور کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہو، اور اس کے اوپر پتے ہوں، وہ پتوں کے نیچے جا رہی ہو، تو تیرا رب کہتا ہے کہ اس کالی رات میں اس کالے پتھر پر، اس کالی چٹان، اس کالے وہاں پر ایک کالے رنگ کی جو چونٹی جا رہی ہے، وہ نہیں، اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی، میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، لکیر، چونٹی نہیں، لکیر دیکھ رہا ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيم
الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحيي المحيي الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المعاد البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبر جل جلالہ. یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے آپ کا اللہ. یعلم مکائل البحار، کہتا میں نے سمندروں کے پانی کو تولا ہوا ہے، سمندر کے پانی کو تولا ہوا. کڑی ترکڑی ہوگی اللہ دی، کتنا بڑا ترازو ہوگا. سمندر کا پانی تولا ہوا ہے. ومثاقیل الجبال، پہاڑوں کا وزن تولا ہوا ہے. ہمالیہ پہاڑ کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کیٹو کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ رکا پوشی کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کو ہندو کوش کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کوہ قراقرم کتنا ہے پتہ ہے؟ کوہ ہمالیہ کتنا ہے پتہ ہے؟ اساطیل الجبال لا تواری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپا سکے. میری آنکھ پر چھت پہ جا کے اٹک گئی، میں آگے کیا، میں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا. اب میرا رب کائنات کو ایسا نہیں دیکھتا کہ ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے، ادھر دیکھا تو ادھر پتہ نہ چلے. ایک ہی وقت میں عرش سے لے کر تحت الثری تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ایک پتا بھی ہر پتا تو بہت بڑی چیز ہے. ایٹم کا ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے. لا تواری منہ سماء سماء، آسمان چھپا نہیں سکتا. ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں کوئی آج تک نہیں گیا، نہ کوئی جا سکتا ہے. پانی کا پریشر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے. پچھلے سال جو ایک آبدوز ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ پانی کے پریشر نے اسے پردے پردے کر دیا. تہ تک آج تک نہ کوئی گیا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے. فلپائن کے پاس بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے. 11 کلومیٹر، 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی پانی میں نہیں جاتی، خوب اندھیرا ہوتا ہے. اور میرا رب کہہ رہا ہے ان اندھیروں میں سمندر کی زمین کی تہ میں جو کیڑا پھڑک رہا ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ، اور پہاڑوں کے غار، لمبے غار، اندھے غار جو اس سے اندر ہے، کہ تیرا رب وہ بھی جانتا ہے. یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ. سارے نبیوں کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ. زمین چھوٹی اللہ بڑا، اللہ خوش تو ہوتا ہی ہوگا بے چلو لگے تو نجم میں ہیں. تبلیغ کا پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ. سنیں گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ.
جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں کانپ جاتا ہوں کہ مجھے اس کی مشکلات کا پتہ ہے۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقین۔ کلمہ سیکھا ہوتا تو آج ذلیل نہ ہوتے، کلمہ ہی نہیں سیکھا۔ پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہاں فا ہے، فا کا مطلب ہے سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ۔ اس شہنشاہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس سے نفع اٹھانے کا ایک راستہ ہے، ہر ایک کو نہیں ملے گا، دے گا دنیا میں سب کو دے گا، فرعون کو بھی دی، شداد کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، سب کو دی، سامری کو بھی دیا، غیر اپنوں کو بھی دیا، غیروں کو بھی دیا۔ آخرت میں لینے کے لیے اور دنیا میں عزت عافیت سے اللہ سے لینے کے لیے ایک راستہ ہے، صرف ایک، صرف ایک۔ یا داؤد اخبر الناس، آج بڑے زمانے کے بعد حدیث سے آ گئے، سبحان لو جاؤنی من کل طریق، ان سے کہہ دو جہاں سے بھی آؤ گے میرے پاس آنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، جس طرف سے بھی آؤ گے سب راستے میں نے بند کر دیے۔ لو جاؤنی من کل طریق، دنیا میں جتنے راستے ہیں دعوے دار کے اللہ تک پہنچاتے ہیں، سب راستے تیرے رب نے بند کر دیے ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ، باقی سب راستے بند ہیں۔ یہ کلمے کا حصہ بنایا لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو محمد الرسول اللہ۔ یہ معراج پر گئے، یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر دی، اور عیسیٰ کو تو نے گردے سے اللہ کرتے دی علیہ السلام۔ فماذا جعلک لی، میں بھی یہ کہی مجھے کہہ دیا ہے، تو اللہ نے کہا اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ أَلْتَا ذَكَرْتَ لِي لَا ذَكَرْتَ مَعِي، تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، تو بھی الگ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم بھی جڑا، روح بھی جڑا، شیخ بھی جڑا، ادریس بھی جڑا، ابراہیم بھی جڑے، اسماعیل بھی جڑے، اسحاق بھی جڑے، یعقوب بھی جڑے، یوسف بھی جڑے، صالح بھی جڑے، ہود بھی جڑے، اور موسیٰ بھی جڑے، عیسیٰ بھی جڑے، یونس بھی جڑے، عیسیٰ بھی جڑے، لیکن سب جڑے، لیکن ٹرانسفر تبدیلی ہوتی ہے تو نئی سختی لگ جاتی ہے، ڈی بدلا نئی تختی ڈال گئی۔ جب آیا لا الہ الا اللہ کہا محمد رسول اللہ، اللہ ایسا روپ دکھایا کہ کیا نہیں کر محمد آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، اور اعلان ہے کہ دنیا اور آخرت سے جو غیر رب میں خطان ہے وہاں سوس اور عرصی کر کے ایلی کا صرف ایک راستہ، فلا ورق لا یؤمنون حتی یکذبوا فی ما اشرکوا،
البراغ جيتشوان نعمل عاقل سيو يعني كتاب تو میرا رب پلا کے موقعی منے ہو گئے مجھے آپ کے رب کی قسم جب کہتے غلام نہیں بنی اسے قبول نہیں جب ابتدا بلا کی بنے گی اسے قبول ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ باسوق ہے جنت کا جنت کا پالسو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ بھیجا ہے محمد رسول اللہ بھیجا ہے اللہ نے دنیا پھرائی مجھے ساری 100 کے قریب ملک دیکھے ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے تو جنت اتنی سستی ہے کہ بغیر ویزے نہیں بڑھ جاؤ گے اللہ رب مجھے آپ کے رب کی قسم انہیں بتا دیں آپ کی غلامی اختیار کریں گے تو میرے محبوب ہیں نہیں کریں گے تو یہ مردود ہیں چاہے چاچا ہو چاہے ماما ہو چاہے قریشی ہو چاہے سید ہو صرف وہی قبول ہے صرف وہی قبول ہے جو آپ کی غلامی میں آئے گا اور کوئی نہیں بلال حبشی ابو لہب قریشی ابو لہب چاچا ابو لہب بنی ہاشم کا سردار میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وطب برباد ہو گیا ابو لہب اور بلال بن رباح دادا کون ہے مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا مجھے پڑھنے کا شوق تھا میں نے پڑھا مجھے آج بھی شوق ہے اب میں پڑھ نہیں سکتا میرے سر میں درد رہتا ہے پتہ نہیں آج میں کیسے بول رہا ہوں آپ کی برکت سے تو ابو بلال کندہ پتر ربا کندہ پتر ہے کوئی پتہ نہیں لیکن آپ نے کیا کہا جب قیامت قائم ہوگی تو بلال کی قبر کہاں ہے شام میں شام میرے نبی کہاں ہے مدینہ کہ جب میں اٹھوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر اٹھے گا میرے الٹے ہاتھ سے عمر اٹھے گا اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا گا بلال شام سے نہیں اٹھے گا روضہ پاک سے اٹھے گا بلال اور آپ نے کہا نکلتے ہی اذان دے گا سبحان اللہ اور جب میدان محشر میں چلیں گے تو میں اونٹنی پہ ہوں گا اور میں براق پہ ہوں گا میں براق پہ ہوں گا اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اللہ کہے گا بلال اذان دے بلال اذان دے تو میرا اللہ کہے گا بلال اذان دے وہ جو رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی وہ جو روح بلالی والی اذان ہے اللہ حشر کے میدان میں ہم سب کو سنائے گا بلال کھڑا ہوا ہے حبشی نہ سید نہ قریشی نہ پٹھان نہ راجپوت نہ بلوچ حبشی اللہ اکبر عرش کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے میدان محشر کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے یہ ہے محمدی ہونا یہ ہے غلام مصطفیٰ ہونا غلام رسول سے آدمی غلام نہیں بنتا غلامی اختیار کرنے سے غلامی ملتی ہے میرے رب نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی اللہ نے اپنے حبیب کی قسم اٹھائی عمرو اے میرے محبوب دیکھو ہمارا بھی مور ہے یا تیری جان دی قسم ہے نا حالانکہ یہ جائز نہیں ہے لیکن ایک قسم اٹھائی جاتی ہے تیری جان کی قسم
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا لعمرک تیری جان کی قسم لعمرک تیری جان کی قسم. اللہ نے آپ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں کیا. لا تمدن عینیک آپ کے چہرے کا ذکر کیا. فول وجہک آپ کے بالوں کا ذکر کیا. والضحی واللیل اذا سجا آپ کے سینے کا ذکر کیا. الم نشرح لک صدرک آپ کے دل کا ذکر کیا. علی قلبک آپ کی کمر کا ذکر کیا. الذی انقض ظہرک آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا. فلا تذهب علیہم نفسک حسرات آنکھوں کا ذکر آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا. لا تجعل یدک مغلولا ہاتھ کو الگ کیا, آنکھوں کو الگ کیا, زبان چہرے کو الگ اور زبان کو الگ. لا تحرک لسانک لا تحرک به لسانک چہرہ سینہ کمر پورے الگ الگ وجود کی قسمیں اٹھا کر پھر ان کو اکٹھا کیا. پھر کہا لعمرک تیری جان کی قسم تیری جان کی قسم. یہ میرا نبی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس کی چابی جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے انا اول الناس خروجا اذا بعثوا سب سے پہلے میں نکلوں گا قبر سے جب لوگ نکلیں گے. انا قاعدهم اذا وفدوا میدان حشر میں چلیں گے سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا. انا خطیبهم اذا انصتوا جب لوگ خاموش ہوں گے میں اکیلا بولنے والا ہوں گا. انا مبشرهم اذا ایسوا جب لوگ نا امید ہو جائیں گے میں امید بشارت سناؤں گا. انا شافعهم اذا حبسوا جب لوگ ڈر جائیں گے تو میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا. لواء الحمد للذی یوم القیامہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها فانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے. ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے. اس کو آج اس کی زندگی کو سینے سے لگا لو. اس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے. کیا میرا رب کہتا والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا تیری گھنی زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے تجھے کہاں چھوڑا ہے. الم نشرح لک صدرک میں نے تو آپ کا سینہ کھولا. ووضعنا عنک وزرک میں نے تو آپ کے بوجھ ہٹائے. ورفعنا لک ذکرک میں نے آپ کا ذکر بلند و اونچا کیا. اذان میں اقامت میں ہر جگہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام گونجے گا گونجے گا گونجے گا. اور وہی سہاگن ہوگا جو آپ کا غلام بن کے آئے گا. وہی سہاگن ہوگی جو آپ کے تابع ہو کر آئے گی. باقی سب کو مردود کر دیا جائے گا. یہ میرا حبیب ہے. یہ محمد مصطفیٰ ہے. اس کی پوری پیڑھی میں سنایا کرتا ہوں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس
بن مضر بن نزار بن معز بن عدنان بن أود بن حميصة بن سلامان بن عوف بن قوس بن حمار بن عبيد بن عوام بن ناصر بن حزام بن بلداس بن إبلاس بن ثابت بن جعفر بن ناحش بن ناصر بن عيسى بن عبد بن عبيد بن الطهار بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحسن بن يلهم بن إرهوى بن عيد بن فيشان بن عيسى بن أقمار بن ميهان بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن تيزار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناعور بن سلوم بن رعود بن صاحب بن عاقب بن الصخشار بن سام بن نور بن لامك بن متوشالك بن إدريس بن يرد بن ملهل عيد بن خينان بن آنوس بن شيف بن آدم علیہ السلام. یہ میرا نبی ہے. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. نسيما جانب وتهاب درب فأحوى أن محمد لا خبركم فبرئي كان مشتاقا درانا خلال روضة خير البشر. يا خير من دفن في القاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وأنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القدم. إيه والبكر إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة في السماء وهو الأفق الأعلى فوق ذلك فزدنا فكان قرب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلا أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى آصاف البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. آيات ربه الكبرى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. فرمان میرے اللہ نے 10 نام رکھے. میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاطر، میں خاتم، میں ابو القاسم، طه، میں یاسین. اور قرآن میں شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج، منیر، رؤوف رحیم، رؤوف رحیم. النبی الرسول، النبی الرسول، المزمل، المدثر. کیا کیا تمہیں حبیب کا قصہ سناؤں، کیا کیا سناؤں. اب وہاں تک چلوں گے. ایک کلمہ ہے اسے یاد کر لو، ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو، یہ کلمہ ہے اسے سیکھ لو. مزے کے ساتھ موت آئے گی، مزہ کے ساتھ قبر ہوگی، مزے کے ساتھ حشر ہوگا،
آرام سے نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر ہمیشہ کی زندگی جہاں کوئی انتہا نہیں، کوئی اختتام نہیں، یا کوئی زندگی ہے پیچھے موت لگی ہے، یہاں کوئی صحت ہے پیچھے بیماری لگی ہے، یہاں کوئی جوانی ہے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا، یہاں کوئی دولت ہے پیچھے فقر و فاقہ دھوپ ہے، یہاں کوئی عزت ہے پیچھے ذلت لگی ہوئی ہے، اور ایک دن مٹی میں مٹی ہو کر ایسے ہو جائیں گے جی۔ تو بھائیو محمد بن جاؤ، یہ میرے نبی کی دعوت ہے، اس کو سیکھو، اس کی نیت کرو۔ پچھلی زندگی نیا سال، میں تو آج پہلی شب جمعہ نئے سال کی بیان کر رہا ہوں، کہیں نہیں بیان کیا شب جمعہ پر، استعمال میں بھی نہیں ہوا اسی سب درد کی وجہ سے۔ تو پہلی شب جمعہ ہے، پہلا سال کی شروع ہے، آج بیٹھ کے توبہ کرو کہ اللہ تیری اور تیرے حبیب کی غلامی میں چل کرتے ہو توبہ تو ہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ اور میں رب پہ اپنے حبیب پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی اللہ سے گھر میں 70 دفعہ بھی تو توبہ پورے دن میں، اور پھر توبہ کر لے تو اللہ خوشی سے قبول کرے۔ اللہ نہیں کہے گا کہ تو نے کیا مذاق بنایا، بار بار توبہ توڑ دو، بار بار توبہ توڑ دو۔ نہیں، میرا نبی سچی کے گیا ہے، ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرة۔ ہاں 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے اور توبہ کرنا تو اللہ قبول کرے، اور پھر اس دن کو یاد کرو جب اللہ جنت کے اندر پہنچائے گا اور نوکروں کی قطاریں آئیں گی، سلاماً سلاما سلاماً سلاما، اور دائیں بائیں جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی کہ تھوک ڈال دے سمندر میں تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ میں نے سمندری سفر کیے ہوئے ہیں، جب بھی سفر کرتا ہوں جہاز چکو پر چڑھ کے سمندر کو دیکھتا ہوں، پھر اس حدیث کو یاد کرتا ہوں کہ اس کو تھوک آتا نہیں ہے، اس کو تھوک نہیں آتا، تھوک تو عیب ہے، بس کر کے تھوڑا بنائے منہ میں پانی کرے تو اس کی جو چند قطرے گریں گے ساتوں سمندر شہر سے میٹھے ہو جائیں گے۔ جو سب بول کے سمجھو، تم یہاں گانے سنتے ہو تو توبہ کرو یہ گانوں سے، اللہ جنت کی حوروں کا گانا سنائے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا کہ ہم گانا بناتے ہیں 60 منٹ، 60 میں نے کہا اتنا 4 منٹ میں کہنا لوگ سوتے نہیں۔ اور ابھی میں اکتوبر میں انگلینڈ گیا تو میں بہت بڑا عربی نعت خوان آیا ہوا تھا، میں نے وہاں یہ قصہ سنایا تو وہ کہنے لگا اب 2.5 منٹ ہے، اب 3.5 نہیں، اب 2.5 منٹ ہیں۔ اور میں نے کہا ارے پاگل سن، جنت کی حور کا پہلا گانا 70 سال کا ہو۔ اللہ کی قسم ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے، ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے، ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے، اس کی آواز تمہیں کھینچ لے گی۔
اس کی آواز میں ڈوب جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کا چہرے کو چھوڑو، یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ، نمبر سارے لوگ آگے بھی کھاؤ، یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی حور انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے تارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ابن عباس فرمانے لگے جب انگلی کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہوگا؟ اس کا میک اپ پتہ کیا ہے؟ اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالتا ہے جس سے وہ ہمیشہ جوان، ہمیشہ تندرست، ہمیشہ خوبصورت، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، رونے سے پاک، دکھ سے پاک، بیماری سے پاک، بڑھاپے سے پاک، طلاق سے پاک، لڑنے سے پاک، لڑائی سے پاک، جھگڑے سے پاک، ہمیشہ قواری، جتنی دفعہ بیوی کے پاس جائے ہمیشہ قواری، ہمیشہ ایک جنت کی حور اور خامن کی آپس میں ملاپ کی لذت کو اگر پوری آدم کی اولاد پر تقسیم کیا جائے تو بے ہوش ہو کے گر جائیں۔ مزے تو آگے آ رہے ہیں، یہاں کیا ہے؟ اور اس کا قد کتنا ہے؟ 130 فٹ۔ تمہارا قد بھی ہوگا 130 فٹ۔ اور اس کو جو لباس اللہ پہناتا ہے، اس کا جو فراق ہوتا ہے وہ کتنا چوڑا ہوتا ہے؟ 3 میل میں گھومتا ہے اس کا فراق، 3 میل میں، 3 میل میں۔ اور ایک جوڑا نہیں پہنتی، 100 جوڑے پہنتی ہے۔ 100 جوڑے اٹھائے گی کیسے؟ مجھے بھی جرسی ابھی بھاری لگ رہی ہے گرمی کی وجہ سے۔ وہ جنت کے جوڑے اور جنت کے کپڑے کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، نور کا دھاگا نکالا ہے۔ نور کا وزن ہی کوئی نہیں ہوتا، ان لائٹوں کا کوئی وزن ہے؟ وہ 100 جوڑے پہنائے گا۔ ایک قدم جب تمہاری طرف آئے گی 1 لاکھ نخرہ دکھائے گی، ایک قدم پر۔ یہاں تو یہ بیچاری گھنگرو پہنتی ہیں، کیا کیا، پھر وہ رقص سیکھتی ہیں، ڈانس سیکھتی ہیں، اور جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو انہوں کوئی ویندا ہی کوئی نہیں۔ اور جنت کی حور کو اللہ نے سکھایا ہے، وہ ایک قدم رکھتی ہے تو 1 لاکھ نسلیں جاتی ہیں۔ اس کو گھنگرو پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے پوری جنت کو روشن کر دیتا ہے۔ اور 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں جو یہاں سے چلتے ہیں یہاں تک آتے ہیں، اور ان میں موتی ہوتے ہیں، اس میں جوئیں نہیں ہوتی، اس میں موتی ہوتے ہیں۔ جو اپنے بالوں کو یوں لہراتی ہے تو پوری جنت میں روشنیاں جگمگ 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 کرنے لگ جاتی ہیں اس کی روشنی سے۔ جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت روشنیوں سے پھیل جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو تمہارے دائیں بائیں بٹھایا ہوگا، اور پھر عینا اور پھر لائبہ، کیا کمال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر عینا کو لوگ دیکھ لیتے اور موت زندہ ہوتی تو سب مر جاتے۔ اور لائبہ کو جنت کی حوریں کہتی ہیں، جنت کی حوریں لائبہ پہ عاشق ہیں اور کہتی ہیں لائبہ اگر یہ میاں چنو والوں کو پتہ چل جائے نا تو کیا چیز ہے، تو تیرے اوپر سب کچھ قربان کر لیں۔ ان بے وقوفوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، پیشاب پخانے والے تھے مگر بچے پندر۔ وہ دائیں بائیں ہوں گی، نوکروں کا سلام ہوگا، سلامن سلامہ سلامن سلامہ،
تو پتہ لوگ سلام کریں تو آدمی کا سر اونچا ہو جاتا ہے، وہ بڑے مزے لیں گے. آپ دیکھو یار میں نوکر اتنے سلام کر رہے ہیں، وہ جائیں گے تو فرشتے آ جائیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. ارے بھائی تم فرشتے نورانی ہم خاکی، تم ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو تم نے میاں چلو میں صبر کیا، جو تم نے دنیا میں صبر کیا اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزار دی، آج ہمیں حکم ہے تمہیں سلام کرے. فرشتوں دور کرو، فرشتے کیا چیز ہیں؟ ابھی ان کا مزہ ختم نہیں ہوا ہوگا، ایک دم میرے رب کا عرش تک کھلے گا، اللہ خود فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا، سلام پیش کرتا. اللہ پوچھے گا خوش ہو؟ کہیں گے اللہ بڑا خوش. اللہ کہے گا راضی ہو؟ کہیں گے اللہ بڑا راضی. کہیں گے اللہ کہیں گے تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. جاؤ میں آج راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں تیری بندگی کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے. یوسف کو بنانے والا خود کیسا ہوگا، محمد کا بنانے والا خود کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ہمیں پتہ نہیں تھا. تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ آج ہم تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کریں، 2 نفل نہیں، 2 رکعت نہیں، 1 رکعت نہیں، 2 سجدے نہیں، ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں. میرا رب فرمائے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود. وہ میاں چلو میں تھا، تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا تھا، تمہارے ذمے مجھے سجدہ تھا. اب یہاں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. اب تو تم مہمان ہو، میں کیویں تم آکھاں مینوں سجدہ کرو. کلو اشربو ہنیا، کھاؤ پیو موج کرو. نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ دکھ ہے، نہ غم ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے. اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کے جلوے ہیں. ہر سیکنڈ میں اللہ ایسے نظام بنائے گا کہ گم ہو جاؤ گے. ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا اور ایک نظارے کو دیکھ رہا ہوگا اور اس کو 70 سال گزر جائیں. تو اللہ فرمائیں جو ایک ہکے گلج پھنس گیا، کسی اور شے بھی ہمیں پاؤ، کوئی کھاؤ، کوئی اور شے بھی، تو جو ایسے بیٹھا ہوگا تو یہاں ایک اس کو ہاتھ لگے گا. تو ایسے پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک جنت کی لڑکی کھڑی ہوگی جس کے یہاں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے، اس کو اپنا چہرہ نظر آئے. وہ تب پھڑے کے جائے گا اما لک فینا من رغبۃ، آپ کو میری خواہش نہیں ہے؟ کہے گا کیوں نہیں، میں قربان جاواں، قربان جاواں، میں ٹھر جاواں. تو اگے کتے آؤں؟ تو ہیں کون؟ تو آئی کدوں ہے؟ یہ تو میں خود کہہ رہا ہوں. وہ کہے گا تو کون ہے؟ تو میری جنت کی تو نہیں ہے. تو وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا
مزید، آجا میرے پاس، ایک دفعہ دے کے بس نہیں کروں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، نہ زندگی ختم ہوگی نہ تیرے رب کا دینا ختم ہوگا۔ تو میں وہ ہوں جو رب نے مزید بھیجا، مزید بھیجا ہے۔ زندگی تو بھائیو وہ ہے، یہ کیا زندگی؟ فی جنت تجری العیون خلالہا والحور تخطر فی رشاقت احیدی تخفال فی حرن حرائر سندس استبرق وأصاغر من عسجد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسعد فهناك غرت الطيور ورقلت لحن الخلود بكل حسن أملد۔ یہ جنت ہے، ترجمے کے بغیر ہی مزہ لو۔ تو زندگی تو وہ ہے بھائی، یہ ایک یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چابی ہے، یہ چابی لے لو۔ چند کرنے کے کام ہیں وہ کر لو، فرائض پورے کرو، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، رزق حرام سے بچو، کسی کے پر زیادتی کرنے سے بچو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ شب ہر مہینے 3 دن لگا، میں چھوٹا سا تبلیغی ہوں، میں 4 مہینے کی تشکیل نہیں کیا کرتا، 3 دن سارا مجمع لگائے گا ہر مہینے۔ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟ سارے وعدہ کرتے ہو نا؟ سارے وعدہ کرتے ہو نا؟ انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن بھائی ہاتھ تک کھڑے کر دو، کی ہو گئی؟ ہاں، اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ خاص طور پر جب میاں بیوی لڑ پڑے تو اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور جب وہ صلح کر لیتے ہیں تو سنو فضیلت، میاں بیوی لڑ پڑے پھر انہوں دونوں نے مل کے صلح کر لی تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اپنے بھائیوں سے صلح کرو، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دو، اور سود سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ یہ چند کام ہے، اور اگر کبھی ہو جائے توبہ کرو، چل موجہ کر۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل یوم ہوا فی شان، وہ اللہ ہر دن کسی کام میں ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتا، یعنی سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا۔ اس پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ تعالیٰ کے افعال کا ظہور ہر دن، ہر وقت، ہر لمحہ ہوتا رہتا ہے۔ صفات باری تعالیٰ کی تجلیات کی کثرت ہماری سوچ سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے، کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو زندگی بخشتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو عزت سے نوازتا ہے اور کسی کو ذلت میں مبتلا کرتا ہے، کسی کو مال و دولت کے ڈھیر عطا کرتا ہے اور کسی کو اپنی حکمت سے محتاجگی کا شکار کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ بخشتا ہے، مصائب و آلام دور کرتا ہے، کسی قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کسی قوم کو پستی سے دوچار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی کام میں ہے، لیکن یوں نہیں کہیں گے کہ وہ مصروف ہے یا وہ مشغول ہے، کیونکہ یہ الفاظ اپنے بنیادی عربی معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کا ظہور ہر دن، ہر وقت اور ہر لمحہ اربوں خربوں صورتوں میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ اگر تمام انسان مل کر بھی اپنی تمام تر ذہانتوں اور عقلوں کا استعمال کر کے افعال الہیہ کا احاطہ کرنا چاہیں تو ممکن نہیں۔ سمجھنے کے لیے چند مثالوں پر غور کر لیں۔
کہ آپ نظام کائنات کو دیکھ لیں، جہاں تک انسانی آنکھ کی بغیر آلات کے یا آلات کے ساتھ رسائی ہے، وہاں تک ہر وقت تغیرات کے جہان آباد ہے، ہر وقت تبدیلیاں ہیں۔ دن کا رات میں بدلنا اور رات کا دن میں چھپنا ایک لمحے کا کام تو نہیں، بلکہ بتدریج سورج چڑھتا اترتا اور رات کو اپنی آغوش میں چھپاتا ہے، اور اس سارے نظام میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو خدا رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس آیت کی مزید وضاحت کے لیے اگلی بات دیکھیں کہ یوں ہی نئی نئی مخلوق وجود میں آ رہی ہیں۔ انسانی و حیوانی حیات میں ہر وقت اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی وقت میں ایک تعداد حیات سے ممات کی طرف بھی رواں دوا ہے۔ فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ اس مولا کریم کی بارگاہ میں تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اس مولا کریم کی بارگاہ میں دعائیں پیش کی جا رہی ہیں، بیمار صحت کے لیے، پریشان حال اچھے حالات کی خاطر، بے اولاد حصول اولاد کے لیے، تنگ دست فراخی رزق کے لیے، اور مصیبت زدہ مصائب سے نجات کے واسطے مشغول دعا ہیں۔ اور یہ دعائیں ساری مخلوقات کی طرف سے مختلف خطوں اور زبانوں میں ہوتی ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا بھی ہے اور اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق بندہ پروری بھی فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے کچھ حصے کا اجمالی سا بھی مطالعہ کریں تو افعال الہیہ کچھ یوں سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، فاسقوں کو گمراہی میں جانے دیتا ہے، بندوں کی خطائیں بخشتا اور انعام عطا فرماتا ہے، تمام مخلوق کا ہر ایک عمل پوری تفصیل سے دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ ذکر الہی میں مشغول لوگوں کو یاد فرماتا ہے، بندوں کا مختلف طریقوں سے امتحان لیتا ہے، توبہ قبول فرماتا ہے، تمام مخلوقات کو رزق فراہم کرتا ہے، مسلمانوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، ہدایت کے طلبگاروں کو ہدایت کی نعمت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، بندوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے، سود مٹاتا اور صدقے میں برکت ڈالتا ہے، بچوں کی پیدائش سے پہلے جیسی چاہتا ہے ان کی صورتیں بناتا ہے، بے کسوں کی مدد فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کی گھاٹیوں میں اتار دیتا ہے۔ یقیناً ہمارے رب کی ذات ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کے حکم سے ارض و سما کی ہر چیز چلتی ہے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ، جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔